اب تو یوں لگتا ہے کہ لوگ دعا مانگیں کہ اس شہر میں کم از کم اسلام آباد راولپنڈی جس کی 50 لاکھ سے زائد آبادی ہے، یہاں کوئی جلے نہ کوئی شخص، اگر کوئی جل گیا تو پھر وہ جل جائے گا۔ آپ نے جو تمہید باندھی ہے وہ انتہائی کریٹیکل ہے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے برن یونٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو باقی چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس میں میں ایک تصحیح کر دوں، ہمارا جی ڈی پی کا 1% لوکیٹ ہوتا ہے، 2 نہیں ہے۔ اچھا میں نے غلط 2% کہہ دیا۔ جی یہ 1% ہے۔ اس کے لیے میں نے ایڑی چوڑے کا زور لگایا جب میں منسٹر تھا، اور ابھی بھی لگا ہوں کہ یہ ہم 2% پہ لے جائیں، کیونکہ اسی سے پھر آپ کی ٹرکل ڈاؤن ہوں گی امپیکٹ اور سروسز۔ اگر آپ کا جی ڈی پی لوکیشن زیادہ ہو جائے گا تو ابھی تک تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسری جو مین چیز ہے وہ ہے میکنگ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر سروسز ایز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ، جس کے لیے بھی میں نے بہت بڑی کوشش کی جب یہ امینڈمنٹس ہو رہی تھی، اور تمام سٹیک ہولڈر سے میں نے ایڈوکیسی کی، کچھ انہوں نے ایگری کیا لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور وہ بھی ہم پاکستان شاید ایک دو ممالک کی طرح انڈیپینڈنٹلی ایک سورن کنٹری ایسی ہے جہاں پہ آپ کے کنسٹیٹیوشن میں ہیلتھ ایز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ یہاں کے شہریوں کا بنیادی حق نہیں ہے، ابھی تک آئین میں نہیں ہے۔ ہم آپ کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، تمام سٹیک ہولڈر کے ذریعے میں مسلسل لگا ہوں کہ یہ شامل کیا جائے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک تو صورتحال یہی ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کنسٹیٹیوشنلی باؤنڈ نہیں ہے گورنمنٹ، تو پھر وہ پرائیورٹیز بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اور جو خاکہ آپ نے کھینچا اس کا برنز کا، اس کی دو اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو آپ نے پاپولیشن کی بات کی کہ ہم گرو کر رہے ہیں 2.5% سے، ہم گرو کر رہے ہیں، اور ہم ہر سال ایک نیا جارڈن دنیا کو دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بیسک ڈائلیما ہے جس پہ ہمیں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے سوسائٹی ملک کے کام کرنا چاہیے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ، تاکہ اس کا بھی قلقمہ کیا جا سکے۔ اور ہم بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے کنٹرول کیا انہوں نے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہو تو آپ کی ریسورسز جب آ جاتی ہیں تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ صرف ہو جاتی ہیں جس کی ویزیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ برن یونٹ انفارچونیٹلی اسلام آباد میں ایک ہے، اس طرح لاہور کا آپ نے ذکر کیا، ملتان، پشاور میں بھی ایک ہے، لیکن یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتی۔ اس میں بھی ڈاکٹر صاحب 2007 سے لے کے اب تک 17 سال ہو گئے ہیں، وہ جیسا تھا وہ ویسا ہی ہے۔ جی اچھا، ہم نے کیا کیا، ایک ہمارا تو بڑا قلیل ٹائم تھا، لیکن میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا یو ایس سے، جس کی سربراہی کر رہے تھے نیو یارک اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اور باقی بھی اس میں پاکستانی ڈاکٹرز بھی تھے اور ایکسپرٹس بھی تھے۔ انہوں نے میرے سامنے کوئی چیز یہ رکھی تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کام کر لیتے ہیں، جوائنٹ وینچر، ہم آپ کو زمین دے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ ایک برن اینڈ ٹراما سینٹر بنائیں، اور وہ ایسی جنکشن پہ ہم بنائیں کہ موٹر وے کے بالکل نزدیک ہو، تاکہ ایکسیسیبلٹی اس کو پنڈی، پشاور اور مضافات سے بھی اس کو ہو۔ وہ اگری کر گئے تھے، انہوں نے کہا آپ زمین دے دیں۔ پھر ہم نے اس کو آگے بڑھایا اور ایک ایم او یو بھی سائن کیا تھا جو کہ ابھی بھی انیکٹ ہے، تو اس کو پش کرنا پڑے گا، اور وہ ایک ہماری ضروریات کو پھر بھی شاید میٹ نہ کرے، لیکن وہ جو ایمرجنسی ہے، کرائسس ہے، اس کو کم کر لے گا۔ تو وہ ہم نے کوشش کی تھی، اور ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ وہ میٹیریلائز ہو جائے، اور وہ یونٹ، وہ ہاسپٹل، ٹراما اینڈ برن سینٹر، وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ تو یہ آپ کی ضروریات کو پھر بھی شاید میٹ نہ کرے، کیونکہ ہمارے دیکھیں ایکسیڈنٹس ہے کہ ہمارے کیجوالٹیز، سردیوں میں خاص طور پہ جی ہاں، گیس کے استعمال، ہیٹر، گیزر، گرم پانی، اور مورٹیلٹی کا جو آپ نے بتایا کہ بہت، چونکہ ادھر کیپیسٹی کم ہے اور اسلام آباد پہ انفلکس تو زیادہ ہے، ریسورسز کم ہے، تو وہ مورٹیلٹی بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ تو بہت اچھی آپ نے ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا چاہیے۔